اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو وہاں ایسے کو بنائے گا جو وہاں فساد پھیلائے اور خون بہائے، اور جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حاشیہ نمبر 32۔ اس آیت میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ خلیفہ دراصل خلفہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں کسی کا پیچھے یا بعد میں آنا یا کسی کی جگہ لینا۔ اس لحاظ سے خلیفہ کے معنی ہوں گے بعد میں آنے والا، جانشین یا قائم مقام، گروہ بعد گروہ یا نسلاً بعد نسل۔ اس میں اختیار و اقتدار کا مفہوم بھی شامل ہے۔ بعض مفسرین نے آدم علیہ السلام کو خلیفۃ الارض کی بجائے خلیفۃ اللہ یعنی اللہ کا خلیفہ یا نائب بتا کر فاش غلطی کی ہے۔ یہ قرآن میں دیے گئے عقیدہ توحید کے سراسر منافی ہے، اور فی الحقیقت یہ اللہ کا ند بنانے کا ہی ایک انداز ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور بے نیاز ہے کہ وہ کسی کو اپنا نائب یا اپنی جگہ خلیفہ بنائے۔ اس آیت سے تو منشاء الہی یہی معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی شکل میں ایک با اختیار مخلوق کی نسل چلائی جائے جو اللہ کی زمین پر انفرادی اور اجتماعی طور سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے دین کو ایک مکمل نظام کی حیثیت سے نافذ کرے۔ حاشیہ نمبر 33۔ فرشتوں کو اسی بات سے مطلع کیا گیا تھا، لیکن کیونکہ ان کو اللہ کی حکمت و منشا کا علم نہ تھا، اس لیے انہوں نے اس کے بارے میں استفسار کیا۔ فرشتوں کے بارے میں تو یہ گمان ذرا بھی نہ ہونا چاہیے کہ وہ خود خلیفۃ الارض بننا چاہتے تھے، یا ان کو ربانی فیصلے پر کوئی اعتراض تھا۔ ان کو تو اس قسم کی کمزوریوں سے پاک بنایا گیا ہے، ان سے اللہ کی نافرمانی ممکن ہی نہیں۔ بحوالہ سورہ التحریم آیت نمبر 6۔ بہرحال اس سے یہ قیاس کرنا صریح نادانی ہوگی کہ فرشتے آئندہ کے حالات یا غیب کے جاننے والے تھے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، اور پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے تم ان سب کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ حاشیہ نمبر 34۔ یہاں اللہ نے انسان کو خلیفۃ فی الارض کا منصب عطا فرمانے کا تذکرہ کیا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں اس کو مخلوقات عالم پر فضیلت دینے کا ذکر ہے۔ یہ فضیلت اور برتری علم اور آگہی کی متقاضی تھی۔ بالفاظ دیگر زمین پر خلافت کی ذمہ داری پوری کرنے اور دنیا کے معاملات کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلانے کے لیے ایمان و تقوی کے ساتھ علم و دانش بھی ضروری تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے ابو البشر یعنی آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھائے۔ یہاں تمام اسماء کا ذکر ہے، اور بحوالہ بخاری کتاب التفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء کل شیء یعنی تمام چیزوں کے ناموں کا ذکر کیا ہے۔ اشیاء کے نام علم الاشیاء کی اساس ہے، گویا اس طرح فطرت انسانی کو علم الاشیاء کے لیے موزوں اور سازگار بنا دیا گیا۔ یہاں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ جو علم آدم علیہ السلام کو عطا ہوا وہ فرشتوں کے علم سے قطعاً مختلف تھا۔ اس طرح ملائکہ کو آدم علیہ السلام اور بنی آدم کے منصب کا اندازہ ہو گیا۔ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ فرشتے عالم الغیب نہیں۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ قابل ذکر ہے۔ کتاب اللہ نے یہاں منصوبہ تخلیق کے اہم گوشوں کی وضاحت کر دی ہے۔ زمین پر تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے سامان عزیز کا اہتمام فرما دیا تھا۔ پھر انسان کی تخلیق عمل میں لائی گئی، اور اس کو اس منصب اور مرتبے کے لحاظ سے صلاحیتیں عطا کی گئیں جنہوں اس کی تخلیق اور کائنات کے نظام میں زبردست مقصدیت ہے۔
لیکن کائنات کے وجود اور ارتقاء کے بارے میں ملحدین کے نظریات بالکل ہی برعکس ہیں، جو محض قیاس آرائیوں اور اتفاقات پر مبنی ہیں۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ اس نظریے میں انسانی تخلیق کے ارتقائی مراحل میں انسان کو پہلے بندر کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، گویا یہ ہے انسان کا مقام ان ترقی پسندوں کی نظر میں۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم سوائے اس کے جو تو نے سکھایا ہے، اور تمام علم و حکمت والا بس تو ہی ہے۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ پھر جب انہوں نے ان کو وہ نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں، اور جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ حاشیہ نمبر 35۔ فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا تو انہوں نے فوراً اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس نے انکار کیا اور کہا کہ میں ناری مخلوق ہونے کے سبب خاکی مخلوق سے برتر و بہتر ہوں، میرے لیے یہ سجدہ کرنا روا نہیں۔ بحوالہ سورہ الاعراف آیت نمبر 12 اور بحوالہ سورہ الحجر آیت نمبر 33۔ مخلوق کے لیے اپنے رب کے حکم سے تکبر قطعاً نازیبا ہے اور مالک حقیقی کی نافرمانی پر جماؤ، سرکشی اور بغاوت ہے۔ چنانچہ ابلیس کو اس کے مقام سے گرا کے مردود اور ملعون قرار دے دیا گیا۔ بحوالہ سورہ الحجر آیت نمبر 34۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرانے پر بھی بڑی قیاس آرائی کی گئی ہے، اور سجدہ عبادت اور سجدہ تحیت یعنی برائے تعظیم وغیرہ کی بحث چھیڑی گئی ہے۔ اصل بات تو صرف اتنی ہے کہ یہ حکم الہی تھا، اس کو بجا لانا اللہ کی بندگی کا تقاضا، اور اس سے انکار گویا اس کی بندگی سے انکار تھا، اور زیادہ تعویل و تفصیل میں جانے سے تو بچنا ہی بہتر ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں جہاں سے چاہو فراغت سے دونوں کھاؤ پیو، البتہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ حاشیہ نمبر 36۔ بخاری میں آدم علیہ السلام کی زوجہ کا نام حوا بیان کیا گیا ہے، بحوالہ بخاری کتاب الانبیاء۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے چھوٹ اور مہلت مانگی جو اس کو دے دی گئی، بحوالہ سورہ الحجر آیات نمبر 36 تا 38۔ چنانچہ اس نے آدم و حوا علیہ السلام کو وسوسہ اندازی کے ذریعے اللہ کے حکم کے خلاف اکسایا اور ان سے بتقاضائے بشریت بھول ہو گئی، اور ممنوعہ درخت سے انہوں نے کچھ کھا لیا، بحوالہ سورہ طٰہٰ آیات نمبر 12 اور 121۔ حاشیہ نمبر 37۔ اس درخت کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی وضاحت نہیں کہ یہ کون سا درخت تھا، لہٰذا اس کی تعویل غیر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ان کو زمین پر اترنے کا حکم مل گیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ پھر شیطان نے ان کو اس درخت کے بارے میں بہکایا اور دونوں کو اس مقام سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے،
اور ہم نے کہہ دیا کہ اب تم لوگ یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور زمین میں تمہیں ایک مقررہ مدت تک ٹھہرنا اور گزر بسر کرنا ہے۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور توبہ و استغفار کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 38۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار اور معافی اور رحم کی درخواست کی، بحوالہ سورہ الاعراف آیت نمبر 23۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان رحیمے سے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہاں ایک اہم مسئلے کی نشاندہی ضروری ہے۔ بعض علماء نے یہ ستم کیا ہے کہ ایک موضوع اور گھڑی ہوئی روایت کو بنیاد بنا کر قرآن میں بیان کردہ اس واقعہ کی شکل کو ہی بدل دیا ہے۔ اس کو اس طرح بیان کیا کہ آدم علیہ السلام نے عرش الہی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا، چنانچہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور معاف فرما دیا۔ فضائل ذکر فصل سوئم صفحہ نمبر 143۔ زکریا کاندلوی صاحب ملاحظہ ہو۔ اپنے باطل مسلکی عقیدے کی تائید کے لیے کس طرح موضوع روایات کو سہارا بنا کر قرآن کا انکار کیا گیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سکھائے ہوئے کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا کی تھی، اور وہ کلمات یہ ہیں: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے، بحوالہ سورہ الاعراف آیت نمبر 23۔ اس دعا میں کسی بھی واسطے یا وسیلے کا کوئی ذکر نہیں، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اس کے علاوہ قرآن میں بے شمار دعائیں مذکور ہیں، ان میں نوح، ابراہیم، یوسف، ایوب، یونس، زکریا علیہ السلام کی دعائیں بھی شامل ہیں۔ سب نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، نہ تو پہلے کسی نبی کو واسطہ و وسیلہ بنایا اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ الغرض، قرآن و صحیح احادیث میں سکھائی گئی دعاؤں میں تو واسطے وسیلے کا قطعاً کوئی ذکر نہیں ملتا۔ دراصل وسیلے کا شرک مشرکین مکہ اور دوسری مشرک قوموں کے عقیدے میں شامل رہا ہے، اور وہ انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، ان کو حاجت روا، مشکل کشا اور کارساز قرار دیتے تھے۔ وہ اپنے مشرکانہ عقیدے اور عمل کے لیے یہ جواز پیش کرتے تھے کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارش کرنے والے اور قرب الہی کا ذریعہ ہے، بحوالہ سورہ یونس آیت نمبر 18 اور سورہ الزمر آیت نمبر 33۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج قرآن پر ایمان کے دعوے دار جو مختلف فرقوں اور مسالک میں منقسم ہیں، دعاؤں میں واسطے اور وسیلے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں: وَمِنْ أَدَبِ الدُّعَاءِ تَقْدِيمُ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ وَالتَّوَسُّلُ بِنَبِيِّ اللَّهِ لِيُسْتَجَابَ الدُّعَاء، یعنی دعا کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو مقدم کیا جائے تاکہ دعا قبول ہو، بحوالہ حجت البالغہ جلد 2 صفحہ نمبر 6 اور بحوالہ تسکین الصدور صفحہ نمبر 408۔ اسی طرح دیوبندی مسلک کے حاملین کا عقیدہ ہے دعاؤں میں انبیاء علیہ السلام اور صلحاء و اولیاء، شہداء اور صدیقین کا توسل جائز ہے، ان کی حیات میں بھی اور وفات کے بعد بھی، بحوالہ عقائد علماء دیوبند صفحہ نمبر 240۔ ملاحظہ فرمائیے قرآن و حدیث کے خلاف مشرکانہ عقائد و اعمال کو کس طرح سند جواز دی گئی ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ حاشیہ نمبر 39۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی منشا اور ارادے کے تحت ہی دنیا میں بھیجا، جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ان آیات میں ان کی تخلیق و استخلاف کے معاملے کی کچھ وضاحت کی جا رہی ہے اور اس کے ضروری پہلوؤں سے بنی نوع انسان کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ الدہر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے مقصد سے عقل و دانش کے ساتھ خلق فرمایا
اور اس بات کی آزادی اور اختیار عطا کیا کہ وہ چاہے تو اللہ کی بندگی کی راہ اختیار کرے یا نافرمانی و کفر کی روش اپنائے، پھر وہ جو روش بھی اپنائے گا اسی کے مطابق اس کا انجام ہوگا۔ چنانچہ اس سلسلے میں اس کے سامنے دو قسم کے کرداروں کا عملی نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ ایک طرف تو کبر و حسد اور نافرمانی کے پیکر ابلیس کا کردار ہے، جو نافرمانی کا مرتکب ہو کر سرکشی اور ہٹ دربی کے روش پر ہی جمع رہا۔ اس کے برعکس آدم علیہ السلام کے اندر سمع و طاعت کی صفات موجود ہیں، لیکن شیطان کے اکسانے پر غلطی و نافرمانی کے ارتکاب کا امکان بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے اندر یہ امتیازی صفت بھی ودیت کر دی گئی ہے کہ غلطی کے بعد اعتراف کر کے توبہ و استغفار کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ قرآن و حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انہی صفات کے حامل مخلوق یعنی خلیفۃ فی الارض کے منصب کے لیے مطلوب ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ خطاب کا اختتام فیصلہ کن انداز میں کیا جا رہا ہے، اور آدم علیہ السلام کے ذریعے بنی نوع انسانی کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ان کی رہنمائی کا مکمل انتظام کر دیا گیا ہے۔ اب ان کے لیے دائمی خسارے سے بچنے اور فوز و فلاح سے ہمکنار ہونے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت کی پوری طرح پیروی کرتے ہوئے زندگی گزاریں اور شیطان کی اتباع اور کفر و شرک کی روش سے مکمل اجتناب کریں۔ کبھی شیطان کی وسوسہ اندازی پر غلطی ہو جائے تو توبہ و استغفار کر کے اپنے رب کی پناہ میں آ جائے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور میری آیات کو جھٹلایا وہ سب جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔